اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا مختصر سی توضیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہم لا تؤاخذنی بالاثرات، اے میرے اللہ اثرات پر، میری لغزشوں پر مواخذہ نہ کرنا، گرفت نہ کرنا۔ وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْعَفَوَاتِ، میرے اللہ اس مہینے میں میری غلطیوں اور بیہودہ باتوں پر گرفت نہ کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، میرے اللہ مجھے مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا۔ بعزت کا، اپنی عزت کے واسطے، یا عز المسلمین، اے مسلمانوں کی عزت۔ اس دعا کے اندر سب سے پہلے کہا گیا لغزشوں اور خطاؤں پر گرفت نہ کرنا۔ کیسے یہ گرفت ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی لغزش انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلا نماز کا اول وقت ہے، لیکن نماز کا اول وقت ہوتے ہوئے انسان نماز کو ادا نہ کرے، تو ممکن ہے یہ نماز نفرین کرے اور انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان کسی مشکل اور کسی پریشانی میں چلا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ کہ 5 چیزیں جب انسان کے درمیان رہیں گی تو یہ بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو آتی رہیں گی۔ پہلی چیز، جب انسان ربا کھائے گا تو زمین پر نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب زنا کرے گا تو موت زیادہ ہو جائے گی، اور جب ظالم ظلم کرے گا تو اس وقت حیوانات مرنا شروع ہو جائیں گے، اور جب بندے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور عدل و انصاف ختم کر دیں گے اور ظلم زیادہ کر دیں گے تو دولت ختم ہو جائے گی، اور جب سنت کو ختم کر دیا جائے گا تو حضرت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اس وقت بدعت زیادہ ہو جائے گی۔ تو انسان جو کام بھی کر رہا ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں سے، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہاری طرف پہنچتی ہے وہ حقیقت میں اللہ نے تمہیں نہیں دی ہوتی، وہ حقیقت میں تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، تم نے خود اس مصیبت کو کسب کیا ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور خداوند متعال تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تم گناہ نہ کرو زلزلہ نہیں آئے گا، تم گناہ نہ کرو سیلاب نہیں آئے گا، تم گناہ نہ کرو پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ نماز کی حفاظت، نماز کو اول وقت میں پڑھنا، اگرچہ نماز کو اول وقت میں نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن حضرت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جب نماز کو اول وقت میں صحیح طریقے سے انسان انجام دیتا ہے تو نماز کہتی ہے حافظک اللہ حفظتنی، تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ اور جو نماز کو اول وقت میں یا صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا تو حضرت رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کہتی ہے ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے، تو نے مجھے ضائع کیا۔ ضیعک اللہ،
اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے، ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہوتا ہے اسی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، سیلاب، زلزلے آتے ہیں۔ لیکن انسان کیا کہتے ہیں؟ خود ہی اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، پھر کہتے ہیں ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ نہیں، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نیکیاں انجام دے، ظلم ختم ہو جائے، عدل شروع ہو جائے، انسان گناہوں سے دور ہو جائے، اور پھر بھی زلزلے آئیں، پھر بھی سیلاب آئیں، پھر بھی آسمانی بجلی گرے، پھر بھی پریشانیاں، مصیبت اور ٹینشنیں انسان کو آئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ انسان کے گناہوں کے اسباب کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے صدقے، اس مہینے کے صدقے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جس میں انسان کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں دعاؤں کو پڑھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کے جو باقی روزے رہتے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔